बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 8 घंटे का तवील इजलास, और उस इजलास में जो फ़ैसले सामने आए हैं वो दिलचस्प बात यह है कि याह्या अफरीदी साहब, पहले जो मंसूर अली शाह साहब और मुनीब अख्तर साहब का मौक़िफ़ था, याह्या अफरीदी साहब भी उस मौक़िफ़ के साथ कभी खड़े हुए, कभी खामोशी अख्तियार की, लेकिन अब याह्या अफरीदी साहब ने भी और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने इस दफ़ा जो सरप्राइज़ दिया है हुकूमत को, और हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल पेश आ गई थी। ता वक्त के अमीनुद्दीन खान साहब ने अपने हक़ में वोट दिया और उसकी वजह से हुकूमत फ़िलहाल तो मुश्किल से बच गई है, लेकिन हकीकत ये है कि हुकूमत के लिए अब हुकूमत को घबराना शुरू कर देना चाहिए कि जो मंसूर अली शाह बात कर रहे थे, जो मखतूम मुनीब अख्तर बात कर रहे थे, आज वही याह्या अफरीदी साहब भी और जमाल मंदोखेल साहब भी, जो अहम मेंबर हैं, अहम बेंच के, अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और मैं आपको बताऊँगा कि जो जजेस की तैनाती से मुतल्लिक जो रूल्स बनाए गए हैं वो कितने अहम हैं और ये मामलात आगे जाके मज़ीद कैसे गंभीर होंगे। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान मौजूद थे और याह्या अफरीदी साहब थे। याह्या अफरीदी साहब के अलावा जो बाकी इसमें मेंबरान हैं, तमाम के तमाम मेंबरान मौजूद थे, और ये इस वक्त 13 रुकनी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। The Honorable Chief Justice of Pakistan, Mr. Justice Yahya Afridi, who is the also chairman of the Judicial Commission of Pakistan, chaired by the 2 consecutive sessions of the Judicial Commission of Pakistan. कल 2 इजलास हुए हैं, 2 consecutive सेशन हुए हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद, 21 दिसंबर 2024 को। The agenda of these meetings were the consideration of the proposed Judicial Commission of Pakistan appointment of judges rules to 2024 and the extension of the period of nomination of judges to the constitutional benches of the Supreme Court of Pakistan. 2 इसके अंदर जो सवालात थे जिसके ऊपर ये इजलास था, 2 सेशन हुए, और एक एजेंडा ये था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं, दूसरा एजेंडा ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, चूँकि वो 2 महीनों के लिए बना था, जो 4 जनवरी को अपना टेन्योर मुकम्मल कर रहा है, तो इस वजह से उसकी एक्सटेंशन का भी एजेंडा था इस इजलास में। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने द फर्स्ट मीटिंग बिगेन एट 11 AM एंड लास्टेड फॉर 8 hours। मीटिंग शुरू होती है 8 बजे और 11 बजे शुरू होती है और 8 घंटे ये मीटिंग का और सेशन जारी रहता है। रिव्यूड द ड्राफ्ट ऑफ द जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस रूल्स 2024। जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास था जिसमें जजेस से मुतल्लिक जो रूल्स बनाए जा रहे थे, जजेस की तैनाती से मुतल्लिक जो रूल्स बनाए जा रहे थे, उसके ऊपर सर जोड़ के बैठे जुडिशल कमीशन और डिस्कशन होती रही कि जजेस के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हाई कोर्ट के जजेस का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, और ये तमाम तर तफसीलात के लिए 8 घंटे इजलास हुआ। The Commission also considered the public feedback received on the proposed rules, कि जी जो पब्लिक की जानिब से फीडबैक आया है उसको भी देखा गया है कमीशन की जानिब से। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि 2 हफ्तों के अंदर अंदर ये रूल्स बने हैं। जो रूल्स मंसूर अली शाह साहब कमेटी कई महीने बना के लगा के जिन्होंने बनाए थे, जो ये कमेटी है मंदोखेल साहब की सरबराही में, इन्होंने फौरी तौर पे रूल्स बनाए। 15 दिसंबर को इन्होंने कहा जी कि वो पब्लिक भी कर दी है और साथ फीडबैक भी मांग लिया। 6 दिन आवाम को मिले वो पढ़ने में और फीडबैक देने में, और फिर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमें फीडबैक भी आवाम की जानिब से आया, हमने उसको देखा, उसको भी डिस्कस किया। एंड आफ्टर एक्सटेंसिव डेलिब्रेशंस अप्रूव्ड द प्रोपोज्ड जुडिशल कमीशन अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस रूल्स 2024, जिसमें कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं, जो रूल्स बनाए गए थे उस कमेटी की जानिब से, उसमें कुछ तरमीम के बाद उनको मंजूर कर लिया गया है। तो पहली बात तो ये है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो रूल्स हैं जजेस की तकर्री या तैनातियों से मुतल्लिक, उनको डिसाइड कर लिया गया है। जबकि मंसूर अली शाह साहब का ये मौक़िफ़ था कि जैसे आपने जजेस की तकर्री के लिए कोई क्राइटेरिया बनाया है, तो आइनी बेंचों के लिए भी कोई क्राइटेरिया बनाए कि वो जो आइनी बेंच का मेंबर या उस बेंच का जो हिस्सा जिस जज को आप बिठा रहे हैं या बना रहे हैं, उसने कितने आइनी मुकदमात सुने, आइनी मुकदमात में माजी में उसके कौन से फ़ैसले हैं, कौन सी तशरीह की है,
کون سی ججمنٹس ہیں، کون سے اضافی یا اختلافی نوٹ ہیں، وہ تو سامنے آئے۔ اس بنیاد پہ ہی اہم ترین جو ملک کے آئینی کیسز ہیں وہ آپ اس بینچ کو دیں جنہوں نے آئینی مقدمات کے حوالے سے کوئی بڑی ریمارکیبل ججمنٹس دی ہوں، تو آپ ان کو یہ کرائٹیریا تو رکھ لیں۔ آپ جب ہائی کورٹ کے ججز کے لیے کرائٹیریا بنا رہے ہیں تو آپ آئینی بینچوں کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا بنائیں، اور اس طریقے سے معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو in the second meeting the Judicial Commission of Pakistan Supreme Court by majority approved an extension in the period of already nominated judges to the constitutional benches of the Supreme Court for a period of 6 months۔ دوسرا جو تھا اس میں اکثریتی فیصلہ سامنے آیا ہے جس میں 6 ماہ کے لیے جو آئینی بینچ، موجودہ آئینی بینچ ہے 7 رکنی، اس کی توسیع کر دی گئی ہے۔ 6 مہینوں کے لیے اب یہی آئینی بینچ رہے گا اور اس میں اس کی توسیع کر دی گئی ہے۔ The first meeting was attended by Mr. Justice Mansoor Ali Shah, Justice Supreme Court, and Justice Munib Akhtar attended the meeting through video link. Mr. Justice Aminuddin Khan, Judge Supreme Court, Mr. Justice Jamal Mandokhel, Judge Supreme Court, Mr. Justice Amir Farooq, Chief Justice Islamabad High Court۔ اسی طریقے سے ہاشم کاکڑ جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ ہیں، چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ ہیں، اشتیاق ابراہیم، جسٹس اشتیاق ابراہیم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ، اور اسی طرح شفیع صدیقی جو چیف جسٹس ہائی کورٹ آف سندھ ہیں، جسٹس مس عالیہ نیلم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ، جسٹس شجاعت علی خان سینئر پیونی جج لاہور ہائی کورٹ، جسٹس اعجاز انور سینئر پیونی جج پشاور ہائی کورٹ، جسٹس اعجاز سواتی سینئر پیونی جج ہائی کورٹ آف بلوچستان، مسٹر جسٹس محمد کریم خان آغا ہیڈ آف کانسٹیٹیوشنل بینچ سندھ ہائی کورٹ، مسٹر اعظم نذیر تارڑ فیڈرل منسٹر، منصور عثمان عوان اٹارنی جنرل، شیخ آفتاب احمد ایم این اے نون لیگ کا، بیرسٹر علی گوہر پی ٹی آئی ایم این اے، بیرسٹر علی ظفر سینیٹر پی ٹی آئی، فاروق چنائک پیپلز پارٹی، اور روشن خورشید جو ہے وہ جس کو نامنی آف دی اسپیکر نیشنل اسمبلی، سرفراز بگٹی چیف منسٹر لا منسٹر بلوچستان، مسٹر شعیب احمد ملک منسٹر فار لا گورنمنٹ آف پنجاب، مسٹر ضیاء الحق حسن لنجار منسٹر آف لا پارلیمنٹری افیئرز سندھ، آفتاب عالم آفریدی منسٹر آف لا خیبر پختونخوا، شمشاد احمد باجوہ ممبر پنجاب بار کونسل، اسی طریقے سے ایک ممبر پختونخوا بار کونسل کا تھا، بلوچستان بار کونسل کا۔ یہ تمام کے تمام لوگ تھے جو اس میٹنگ کو اٹینڈ کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ میٹنگ اٹینڈ کی جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رولز بنانے کے حوالے سے، اور تمام کے تمام جو لوگ تھے انہوں نے متفقہ طور پر کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ یہ تمام رولز جو ججز کے قواعد و ضوابط ہیں اس کو منظور کر لیا۔ The second meeting was attended by Justice Syed Mansoor Ali Shah, Justice Supreme Court Judge Munib Akhtar, Aminuddin Khan، اور اسی طریقے سے جسٹس جمال مندوخیل، اور پھر وہ جو باقی پی ٹی آئی کے، اور وہ یہ 13 یہ جوڈیشل کمیشن وہ ہے جو ان 13 لوگوں پر مشتمل تھا جن کی جانب سے بیسیکلی فیصلہ کیا گیا کہ کس طریقے سے جو ججز کی اپوائنٹمنٹس ہونی ہے، اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کی جانب سے۔ اب ہوا یہ کہ جب یہ دوسری میٹنگ ہوئی جو 13 رکنی جوڈیشل کمیشن تھا، اس میں ایجنڈا یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی توسیع کرنی ہے۔ اس کے اوپر جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے، اب منصور علی شاہ صاحب تو پہلے بھی یہ بات کرتے آئے ہیں، تمام جو ججز ہیں ان کو آئینی بینچ کا ایسا بنایا جائے اور جو بھی بینچ بنے وہ آئینی بینچ ہی ہو، تو یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بڑا سرپرائز دیا کہ یہ جمال مندوخیل صاحب کی جانب سے یہ آپشن سامنے آئی یا تجویز سامنے آئی کہ میری یہ تجویز ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام ججز کو آئینی جج ڈکلیئر کر دیا جائے اور جو بینچ ہو وہ آئینی بینچ ہو اور یہ تقسیم ختم کر دی جائے۔ یہ جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بڑا سرپرائز دیا جب انہوں نے یہ تجویز دی۔ اس کے اوپر ووٹنگ ہو گئی۔ اب ووٹنگ میں جسٹس جمال مندوخیل صاحب، جسٹس منیب اختر، جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس منصور علی شاہ، 4 سینئر جج سپریم کورٹ کے، وہ ایک طرف ہیں، ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے 2 ایم این اے اور سینیٹر، وہ یہ 6 لوگ ایک سائڈ پر ہیں، نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے، پاکستان بار کونسل کے، اٹارنی جنرل اور اسپیکر کا نامزد اور وزیر قانون، یہ 6 ایک طرف تھے۔ اب جو خود آئینی بینچ کا سربراہ ہے امین الدین خان، اس کا ووٹ اہم تھا کہ وہ سینئر ججز وہ اپنی سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا وہ حکومت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اجلاس میں جب 6 ووٹ برابر ہو گئے، ایک طرف سپریم کورٹ کھڑی ہے اور پی ٹی آئی کھڑی ہے، دوسری طرف حکومت کھڑی ہے، ایسے میں
امین الدین خان صاحب نے سپریم کورٹ اور سینئر ججز کی طرف ووٹ دینے کی بجائے اپنا آئینی بینچ کی سربراہی اور اپنا جو 7 رکنی بینچ ہے اس کو توسیع دیتے ہوئے انہوں نے حکومتی جو سجیشن تھی کہ یہی بینچ امین الدین خان کی سربراہی میں قائم رہے گا اور یہی 6 مہینوں کے لیے توسیع ہوگی، امین الدین خان کے اپنے ووٹ سے جو یہ بن گیا 6 ماہ کی توسیع ہو گئی، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی بھی، سینئر پیونی جج بھی، سیکنڈ سینئر جج جمال مندوخیل وہ ایک طرف تھے، لیکن اب یہ بات پہلے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر کو سمجھ آئی، پھر یحییٰ افریدی صاحب کو بھی سمجھ آ چکا ہے، اور اب جمال مندوخیل صاحب کو بھی سمجھ آ گیا کہ جو منصور علی شاہ صاحب بار بار یہ بات کرتے تھے کہ ایگزیکٹو کی اکثریت ایسی بنا دی ہے کہ اب وہ انہی کے رحم و کرم پہ ہے پورے کا پورا عدالتی نظام، وہ بات درست ثابت ہوئی کہ پوری سپریم کورٹ ایک طرف کھڑی تھی اور حکومت ایک طرف کھڑی تھی، چونکہ ان کے ووٹ زیادہ ہیں تو انہوں نے اپنی مرضی کی، اور اسی آئین جو 7 رکنی، اب یہی 7 رکنی بینچ ہے جو آئینی ترمیم کے خلاف 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواست بھی یہی آئینی بینچ سنے گا۔ اب اس میں ایک خوشائند بات یہ ہے کہ جو نظر آ رہی ہے وہ ہے جسٹس جمال مندوخیل صاحب کی جانب سے جو سٹینڈ لیا جا رہا ہے، امید ہے کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں گے اور تگڑے طریقے سے ان تمام چیزوں میں آگے اپنا کردار ادا کریں گے۔ جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں ججوں کی تعیناتی سے متعلق جو رولز میں تبدیلی ہے، اس میں حتمی مسودے میں نئے ایڈیشنل ججز کے لیے میڈیکل ٹیسٹ کی شرط نکال دی گئی ہے، جبکہ کسی امیدوار کی انٹیلیجنس رپورٹ لینا یا نہ لینا یہ جوڈیشل کمیشن کی ثوابدید ہوگا۔ رپورٹ کے مطابق مسودے میں ہائی کورٹ چیف جسٹس کے لیے 3 سینئر نام زیر غور آئیں گے۔ سینئر جج کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نہ بنانے پر وجوہات بتانا بھی لازمی ہوں گی۔ مسودے میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ میں ججوں کی تعیناتی کے لیے ہائی کورٹ سے 5 نام تجویز کیے جائیں گے۔ ججز قوانین کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن اجلاس میں نئے رولز کے تحت ایڈیشنل ججز کے لیے نامزدگیاں 3 جنوری تک طلب کی گئی ہیں، جبکہ ان ججز کے لیے نامزدگیاں متعلقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے ذریعے بھیجی جائیں گی۔ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا، اور یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ایک کر کے جو منصور علی شاہ کی طرف کھڑا ہونا شروع ہو گیا ہے معاملہ، اور آپ دیکھیے گا کہ یہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا۔ یہ اب یاد رکھیے گا، یہ معاملہ، یہ کمپنی نہیں چلے گی، یہ نظام زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، اور جو جنوری ہے وہ بڑا دلچسپ ہو جائے گا جب آئینی بینچوں کے حوالے سے، اور پھر محمد علی مظہر صاحب بھی ہیں وہاں پہ، باقی جسٹس جمال مندوخیل صاحب بھی ہیں، تو چیزیں بڑی اہم ہوتی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا مسائل حل ہوں گے یا مزید گمبھیر ہوں گے۔ جو بھی تفصیل ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔